بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وعلى آله وعطرته وأصحابه الكرماء والشرفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عشق و محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں شریک ہے. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ذی-قعدہ کا مہینہ جاری و ساری ہے. شوال، ذی-قعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے اشہر حج ہے. ان مہینوں کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے. بہت سارے عشاق اس وقت مکہ المکرمہ کی زمین پر قدم رکھ چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاریوں میں ہیں. کچھ مدینہ طیبہ میں اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ان عشاق کے طفیل ہمیں بھی بار بار 100,000 بار کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنہری جالیوں کے سامنے با ادب حاضر ہو کر کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مختصر سے وقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے
آج ہم کچھ سنیں گے قرآن مجید کے تقریباً 23 پاروں میں اور 250 سے زائد آیات مقدسہ میں اللہ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً اور کہیں اشارتاً کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، صدیقاً نبیّا، صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے ام اللہ، کیا نام ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے طارق، اور آپ کا لقب ہے ابو الدیفان، یعنی کہ مہمان نوازی کرنے والا، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کھانے کے وقت میں کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ آ کے شریک نہیں ہو جاتا تھا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ لفظ ابراہیم ایک قول کے مطابق یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ابراہیم اصل میں ہے یہ اب رحیم، اب رحیم، اب کا معنی ہوتا ہے باپ، اور رحیم کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنے والا۔ تو ابراہیم کا معنی یہ بنتا ہے جو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر مہربانی کرنے والا، ابراہیم کے معنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں سن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے سب سے پہلے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں جو جناب ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو جناب سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ہاجرہ اور سارہ ان دو کے علاوہ آپ کی 2 بیویاں اور بھی ہیں، ایک کا نام قنطورہ ہے اور ایک کا نام حجون ہے۔ ان سے بھی بچے پیدا ہوئے، ایک سے 5 اور ایک سے 6۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو مختلف مقامات پہ آباد کیا تھا۔ جہاں آج کعبہ آباد ہے اس جگہ پہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آباد کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسحاق اور ان کی والدہ کو ملک شام کی سرزمین عطا فرمائی، اور جو تیسری بیوی ہیں حضرت قنطورہ، ان کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کو یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ مختصراً جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں اتنی برکت دی کہ شمالاً جنوباً، ملک شام، ملک یمن، یہاں تک آپ کی اولاد کی جو اولاد تھی آگے ان کی بستیوں کے خیمے نظر آتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند ہیں جن کا نام ہے قیدار، یہ بہت ہی نامور ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی مکے کے اندر رہے جس طرح اسماعیل علیہ السلام مکہ پاک میں رہے، اور کعبۃ اللہ کی خدمت گزاری کرتے رہے۔ یہ قیدار بھی اپنے والد کے نقش قدم پر رہے اور کعبہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ انہی قیدار کی اولاد سے ایک عدنان نامی شخص پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی چند پشتوں کے بعد
حضرت قصی پیدا ہوتے ہیں، بہت ہی جاہ و جلال والے آدمی تھے. انہوں نے 440 سنہ عیسوی میں ایک قومی مجلس پارلیمنٹ انہوں نے بنائی تھی، اور اس کے اندر بہت سارے مناصب اور عہدے مقرر کیے تھے. اور پھر یہ جو قصی تھے ان کے ہاں فرزند پیدا ہوئے عبد مناف. عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے تو پھر ان کے فرزند ہوئے حضرت ہاشم. ہاشم کے بعد حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے بھی 12 بیٹے تھے. ان میں جناب عبداللہ، ان کے ہاں نبی محترم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ 8 پشتوں کا فرق ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام 8 پشتیں بنتی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں، من قبل ابتدائی عمر، بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کی نیک راہ عطا فرما دی تھی. نیک راہ کا مطلب یہاں پر مفسرین علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب نبوت ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے اہل ہیں، ان کو نبوت دی جانی چاہیے تھی تو ہم نے ان کو دے دی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے استعارہ ہے. انسان کو اپنی زندگی میں 2 چیزوں سے بہت پیار ہوتا ہے، اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے. جیسے جیسے اللہ کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے رہے اور آزمائش کے مسلح پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کھڑا کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے پورا سجدہ کر کے سر اٹھایا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قرآن مجید برہان رشید کے اندر لفظ یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو بھی دیکھو، ابراہیم نے بھی ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا. فَأَتَمَّهُنَّ. قرآن مجید برہان رشید میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ نے صراحتاً نام لے کے ذکر کیا ہے. 26 نبیوں کا. یعنی ویسے تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا اشارتاً کنایتاً قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، لیکن جن نبیوں کا نام لیا ہے وہ 26 انبیاء ہے. ان 26 انبیاء میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو 69 دفعہ اللہ نے قرآن کے اندر یاد فرمایا. ایک کم 70 دفعہ، 69 دفعہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے. ان تمام انبیاء میں سب سے افضل، اعلیٰ، بالا، اولا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نبی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی کے پوتے ہیں اور اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے یوسف علیہ السلام اور مسلسل 4 پشتیں ان کے اندر نبوت رہی ہے مسلسل 4 پشتوں کے اندر. جناب ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا. صحیح بخاری کے اندر جو لفظ ہے باب قولہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کے تحت جو امام بخاری رحمہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اس عنوان کے تحت حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، لوگوں تم ابراہیم کی زیارت کرنا چاہتے ہو انظروا الی صاحبکم، اپنے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ لو تمہیں ابراہیم یاد آ جائیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ تھا. یہ سرکار نے خود بیان فرمایا ہے. اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی عبادات کو دیکھیں. سیدنا ابو درداء بیان کرتے ہیں باب الاحیاء میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے رب سے اس قدر ڈرتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے دل سے جوش کی آواز آتی تھی. 1 میل کے فاصلے سے اس قدر ڈرتے تھے. اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام بَيْتٌ يَتَعَبَّدُ فِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ہر ماہ 3 مہینے 3 روزے بھی رکھا کرتے تھے. ہر مہینے 3 دن کے روزے، یہ آپ کی عادت کریمہ میں شامل تھا. اور پھر یہ جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے جو 3 روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہ لفظ سنیے. فرمایا صام نوح علیہ السلام الدہر الا یوم الفطر والاضحى. میں نوح علیہ السلام پورے زمانے کا روزہ رکھے ہوئے تھے، ان روزانہ ہی روزانہ نہیں، سوائے جو ہے وہ فطر اور اضحیٰ کی. وسام داود علیہ السلام نصف الدہر، اور داود علیہ السلام نصف دہر کا روزہ رکھتے، مطلب 1 دن روزہ 1 دن افطار. وسام ابراہیم 3 ایام من کل شہر، ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے. صام الدہر وافطر الدہر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان 3 روزوں کی برکت سے ان کو ثواب کتنا دیا کرتا تھا؟ انہیں پورا سال روزہ رکھنے اور پورا سال افطاری کرنے کا ثواب عطا فرماتا تھا. روزے 3 ہیں لیکن ثواب اللہ تعالی نے اتنا عطا فرمایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں ایک واقعہ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے، اس واقعے کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا. قرآن پاک کے اندر یہ سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 3 میں جہاں پر آیت الکرسی کا رکوع ختم ہوتا ہے اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ذکر ہے، عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر خیر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے.
یاد رکھنا کہ یہ جو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ جو سوال رب کی بارگاہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار تھا، نہیں۔ کبھی کبھار بندے کا ایمان ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، لیکن دل بندے کا مشتاق ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اور یہ جو آنکھوں کے اندر جو منظر ہے، جو دل کے اندر تصویر کی صورت میں ہے، وہ آنکھوں کے سامنے آئے تو یہ منظر باقاعدہ مشاہدے کی صورت اختیار کر لے، یعنی معقولات محسوسات کی نظر ہو جائے، محسوس کرنا شروع کر دوں کہ یہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ جس طرح صاحب تفسیر ساوی نے یہاں پر لکھا ہے ربی ارنی کیف تحیی الموتى کے تحت کہا ان الانسان مؤمن برسول اللہ وبیت اللہ الحرام، انسان کا اللہ کے رسول کے اوپر بڑا پختہ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اور بیت اللہ الحرام یعنی بیت الحرام کے اوپر بھی بڑا یقین ہے کہ کعبہ وہاں موجود ہے، کیونکہ اتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں آتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہم کعبہ دیکھ کے آئے، اگر کہ دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یقین ہے۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مُشْتَاقٌ وَمُضْطَرِبٌ لِمُشَاهَدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْتِهِ الْحَرَامِ غَایَةَ الْاشْتِیاقِ۔ یہ صاحب تفسیر ساوی ہیں جنہوں نے جلالین کے اوپر حاشیہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں لیکن انسان کا دل پھر بھی مشتاق ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جائے، لِمُشَاهَدَةِ رَسُولِ اللَّهِ، یقین ہے بن دیکھے ہم ان کو مانتے ہیں لیکن دل مشتاق ہے۔ وَبَيْتِهِ الْحَرَامِ، نام سن رکھا کہ کعبہ ہے لیکن دل مشتاق ہے، کیسا مشتاق ہے؟ غایت الاشتیاق، اشتیاق کی انتہا کوئی نہیں ہے، بس انسان چاہتا ہے کہ کہیں سے اسباب پیدا ہوں، میں اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں۔ اور جو پہلی دفعہ کعبہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے اس بندے سے پوچھئے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور جس وقت حرم پاک کے اندر وہ قدم رکھتا ہے تو مہکی مہکی فضائیں انسان کے دل و دماغ کو جس وقت معطر کر رہی ہوتی ہیں، اور کعبے کے اوپر جس وقت پہلی نگاہ پڑتی ہے انسان کے دل کی دنیا اس وقت زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ تو اس کیفیت کو ذرا اپنے سامنے لائیے کہ انسان کا یقین یہاں پر ہے، اگرچہ نہیں دیکھا لیکن دل مشتاق ہے، اشتیاق ہے، اضطراب میں ہے۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے بتا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ کیسے جو ہے وہ پیش آیا؟ آپ ساحل سمندر جا رہے ہیں، دیکھا ایک مردار پڑا ہوا ہے، پانی اوپر آتا ہے تو مچھلیاں نوچتی ہیں مردار کو، نیچے اترتا ہے تو درندے اس کو نوچتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں اس کے بعد جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو ذہن کے اندر خیال آیا کہ یہ بھی مردار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، پیارے خلیل کیا تیرا یقین نہیں؟ بالا، عرض کیا مولا کیوں نہیں، میرا یقین ہے، یقین ہے میرا کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بے شک میرا یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں تو اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ لِيَسْكُنَ قَلْبِي، یہ صاحب تفسیر ساوی نے ترجمہ کیا عربی میں، یہ لِيَسْكُنَ قَلْبِي، تاکہ میرا دل سکون پا جائے، میں دیکھوں یہ مشاہدہ کروں، لِمُعَايَنَتِهِ بِالْإِسْتِدْلَالِ، جس وقت میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لوں تو کسی کے سامنے دلیل بیان کرتے ہوئے میں ہچکچاؤں نہیں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا ایک نبی کا یقین اور ایک عام بندے کا یقین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کا یقین کیسا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تیرا یقین نہیں ہے؟ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ کعبہ وہاں ہے اور وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے پاس یہ علم الیقین ہے۔ آپ لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ عین الیقین ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کعبہ کے صحن میں قدم رکھ دیا ہے
اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور کعبے کے غلاف کو چھو لیا ہے، یہ حق الیقین ہے، یہ حق الیقین ہے۔ نبیوں کا جو یقین ہوتا ہے وہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا بلا کیوں نہیں، یقین تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے اور ان کو لے کر کے فصرہن الیک، اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کو کھلا پلا، یہ تیرے سے محبت کرنا شروع ہو جائے اور تو ان سے محبت کرنا شروع ہو جائے، یعنی تیرے دل کے اندر ان کا پیار آ جائے، ان کے دل کے اندر تیرا پیار آ جائے، جس طرح یہ قربانی کے جانور لوگ محبت سے پالتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس وقت آبدیدہ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ سارا سال ان کو پالا اور ان کی خدمت گزاری کی، آج یہ ذبح ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک انسیت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ تو انہیں انسیت پیدا کر لینی ہے، جس وقت تیرے ساتھ گھل مل جائیں تو پھر کیا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ذبح کر کے چاروں پرندوں کا قیمہ کر کے آپس میں ملا دینا ہے، ہڈیاں گوشت پوچھ سب کچھ ملا دینا ہے، ان کے سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینے اور دور دراز پہاڑوں کے اوپر رکھ دینا ہے، اور پھر کیا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ہر پرندے کو تو نے بلاتے جانا ہے، جہاں جہاں جس کا گوشت پوشت ایک دوسرے کے اندر مکس ہو چکا ہے، جہاں جہاں پڑا ہے بس تیرے پکارنے کی دیر ہوگی، وہ بالکل سالم پرندہ تیار ہو کے تیرے ہاتھ میں جو گردن ہے اس کے ساتھ آ کے جڑ جائے گا۔ بس کیا تھا ایسے ہی پکارتے گئے، 4 پرندے تھے، ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک گدھ تھی اور ایک مرغ تھا، یعنی مرغا، یہ 4 پرندے تھے، چاروں کو پکارا، چاروں کے چاروں جہاں جہاں ان کا حصہ موجود تھا وہاں وہاں سے اڑتا ہے، اپنے اپنے وہ جو سر تھا اس کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیتے ہیں، بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، مالکہ میں جان چکا ہوں بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا، تجھے چاہے کر سکتا ہے، تیری قدرت سے کوئی چیز بھی بعید نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، شان ابراہیم علیہ السلام۔ سنیے بس آخری نقطہ عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہاں پر صاحب تفسیر ساوی ہیں، انہوں نے یہ ایک تصوف کا نقطہ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ لکل آیت ظاہرا و باطنا، قرآن کی ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ہر آیت کا، وَلِكُلِّ حَدٍ مُطَّلَعًا، اور یاد رکھنا ظاہر اور باطن کے اوپر اطلاع پانے والے دنیا کے اندر موجود ہیں لوگ، کچھ ظاہر بین علماء ہیں، کچھ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی جو کالے حروف ہیں ان کی گہرائی کتنی ہے یہ وہ علماء جانتے ہیں جن کو صوفی علماء کہا جاتا ہے، جن کے اندر حقیقت میں تصوف ہے۔ صوفیاء یہاں پر لکھتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کا انتخاب کیوں کیا گیا، ایک مور، ایک گدھ، ایک اپنا کوا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک مرغ، یہ 4 پرندوں کا انتخاب کیوں ہے؟ بعض نے کوے کی جگہ پہ گدھ کہا ہے، بعض نے گدھ کی جگہ کوا کہا ہے اور کبوتر کا اضافہ کیا ہے، ان میں سے ایک کم کر کے کبوتر، بہرحال 4 پرندوں کا انتخاب کیوں ہے؟ اب لکھتے ہیں شبہہا بالانسان، یہ جو 4 پرندے ہیں ان کے اندر 4 بری خصلتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، انسان کے اندر، یعنی یہ 4 جانور انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 جانوروں کو ذبح کیا تو اطمینان قلب ان کو حاصل ہو گیا۔ فرمایا فإن الطاؤس، یہ جو طاؤس ہے یعنی مور، الخیلاء والعجب، اس کے اندر اپنے حسن و جمال کے اوپر بڑا گھمنڈ ہے، اور اس کو خود پسندی، عجب جسے بولتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، خیلاء، غرور اور تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ وفی النسر، اور یہ جو گدھ ہے، گدھ کہا شہوت الاکل والشرب، اس کے اندر مردار کھانے کی حرص بہت زیادہ ہے گدھ کے اندر، اور اس کا خون بھی پیتی ہے۔
وفی الغراب الحرص، اور یہ جو کوا اس کے اندر بھی لالچ اور حرص بہت زیادہ ہے. وفی الدیک شہوۃ النکاح، اور یہ جو مرغا ہے اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. فرمایا یہ 4 پرندے تھے، چاروں کے اندر 4 بری خصلتیں. انسان کے اندر بھی یہ بری خصلتیں 4 موجود ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ اس کو اپنا دل زندہ ہوتا ہوا آنکھوں سے نظر آ جائے، فرمایا کہ اپنے اندر کی یہ 4 جانور ذبح کر دے. حرص کے اوپر چھری چلائے، اپنا غرور اور تکبر اس کو ذبح کرے، اپنی شہوت کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرے، اپنی حرص کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ 4 جانور انسان کے اندر کے ختم ہو جائیں گے تو انسان کو قلب مطمئنہ نصیب ہو جائے گا، یعنی اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. تو یہ ہے قرآن مجید قرآن رشید کی روح جو ہمیں بتلا رہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہ جو پرندے تھے ان کو آپ نے جڑتے ہوئے دیکھا کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہو گیا. تو اگر انسان چاہتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کے اطمینان کے واسطے اپنے اندر کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کے طفیل تمام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام اور عالمیان اسلام کی خیر فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ.